بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان دورانی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے بڑی خبر، عمران خان نے میر شکیل الرحمان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا۔ میر شکیل الرحمان کے چینل جیو نیوز اور شاہزیب خانزادہ کے خلاف لندن میں اب کیس چلے گا۔ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ خان صاحب آگے کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے ان کو گھر تک پہنچانے کا عزم کیا ہے، اس پر آج کی ویڈیو پر بات کرنی ہے۔ اور جو دوسری اہم خبر ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے ہے۔ ایک اور جنرل صاحب کا استعفیٰ آیا ہے۔ جنرل فیض کب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ایک بہت ان پریسیڈنٹ اور ایک بہت ان یوزول واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے، وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب کی جھڑپ ہوئی ہے، جس کے حوالے سے خبریں سارا دن چلتی رہیں۔ اس کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے، اس پر آپ سے بات کرنی ہے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے آگ لگا دینے والی خبر ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان نے میر شکیل الرحمان کی دم پر پاؤں نہیں بلکہ دم پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد میر شکیل الرحمان کے جیو نیوز کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ شاہزیب خانزادہ، وہی شاہزیب خانزادہ جو کہتا تھا کہ عمران خان صاحب ہمیں دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں، ہم پیش ہوں گے، ہم روبرو ہوں گے، اب آئیں، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ کچھ حساب برابر کر لیا جائے۔ میر شکیل الرحمان نے بہت سے صحافیوں کی آواز بند کرنے اور طاقتوں کی اعلی کار بننے کی بہت کوشش کی، اور مجھ تک جو کیسز کھولنے کی کوشش کی اور مجھے جو لیگل نوٹسز بھیج کر میری زبان بند کرنے کی کوشش کی۔ میر شکیل الرحمان کو بتاتا چلوں کہ اب اس کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ ڈیٹیلز کیس کی آپ سے تھوڑی شیئر کر لوں۔ عمران خان صاحب نے، چونکہ پچھلے دنوں ان پر الزام لگا تھا توشہ خانہ کی گھڑی کی سیل کے حوالے سے، تو خان صاحب نے جس نقطے کو اٹھایا ہے، وہ اب لندن کی عدالت میں چلے گا وہ کیس۔ عمران خان صاحب نے اب باضابطہ طور پر جیو نیوز کے خلاف پری ایکشن پروٹوکول فار میڈیا کمیونیکیشن کلیمز کے تحت قانونی کارروائی شروع کروا دی ہے۔ انہوں نے اپنے وکلاء کو بتایا کہ اب جو ہے کارروائی کا آغاز کر دیا جائے، دس از دا رائٹ ٹائم۔ اور یہ بہت بڑا جیو نیوز کو ڈینٹ پڑنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ یہ میر شکیل الرحمان کی تاریخی شکست ہوگی، یہ ہار مانے گا، یہ معافی مانگے گا اور یہ جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے، یہ ہے لندن کی عدالت۔ ویلکم ٹو لندن۔ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو یہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب سے پہلے تو مرتضیٰ علی شاہ پاکستان کے ایڈیشن میں فیک نیوز کچھ بھی کہہ دیتا تھا، پاکستان کے جنگ اخبار جیو پہ آپ کچھ بھی چلا دیتے تھے، لندن میں آپ کوئی ایسی خبر نہیں چلاتے تھے جس پر آپ کو خوف ہوتا تھا، آپ کو ڈر ہوتا تھا کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیا جائے، کیونکہ وہ پاکستان نہیں، وہ لندن ہے۔ عمران خان اب آپ کو لندن میں آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گا۔ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، کیونکہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں وقت بوقت جاننے کے لیے۔ یہ کیس تھا جو کہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر انہوں نے الزام لگایا تھا عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے توشہ خانہ سے بہت سستے داموں کچھ گھڑیاں، وہ گھڑیاں جن کا تعلق تحفے سے ہے، وہ تحفہ جو کہ سعودی ولی عہد کی طرف سے خان صاحب کو گفٹ کی گئیں، وہ سیل کی گئیں۔ اور پھر ایک بزنس مین اپیئر ہوتے ہیں شاہزیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر، جن کا نام ہے عمر فاروق ظہور۔ یہ بزنس مین کلیم کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ وہ گھڑی ان کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے تاریخ بھی بتائی، انہوں نے وقت بھی بتایا کہ کس وقت میں نے یہ اور کہاں پر میں نے دبئی میں فرح خان سے یہ نقد پہ خریدی، کوئی اس پہ بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے، کوئی رسید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا کلیم ہے کہ وہ گھڑی ان کے پاس موجود ہے، اور ان کو فرح خان نے وہ گھڑی دبئی میں فلانی تاریخ فلانے وقت کو بیچی۔ اچھا، یہ کلیم پچھلے دنوں ایک صحافی ہیں، انہوں نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہی انہوں نے سارے ٹریول ریکارڈز نکلوا لیے فرح خان کے۔ دبئی کا کوئی ایسا ٹریول ریکارڈ موجود نہیں تھا جس سے یہ کلیم غلط ثابت ہوتا ہے کہ عمر فاروق صاحب جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں فرح خان کے حوالے سے۔ یہ بات تو عمران خان نے ڈینائی نہیں کی کہ انہوں نے بیچی، لیکن یہ ڈینائی کی ہے کہ دبئی میں جا کے فلانے شخص کو بیچی، اور وہ شخص اس وقت خان صاحب پر جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے۔
اگلا خان صاحب کا پلان جو ہوگا وہ عمر فاروق کو دبئی کی عدالتوں میں گھسیٹنے کا ہوگا، اور یہ اب عمر فاروق اپنا انتظام کر لے، کیونکہ اب تو میر شکیل الرحمان کی دم پہ پاؤں آ گیا ہے، اب اپنی خیر منا لے، کیونکہ خان صاحب جو کہہ دیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ اور اگین میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتا دوں، کیونکہ وہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کہ جیو نیوز نے عدالت میں بہت سے کیسز میں اس سے پہلے عدالت کے اندر معافی مانگ چکے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کی جو تازہ مثال ہے وہ ہے انصار عباسی صاحب کی، وہ جو ایک غلط حلف نامہ پیش کر چکے تھے، اور اس کے بارے میں انہوں نے معافی مانگی تھی عدالت کے اندر۔ اس کے حوالے سے حافظ فرحت صاحب کی ٹویٹ آتی ہے۔ حافظ فرحت صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں، وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ انصار عباسی نے جج رانا شمیم والی جھوٹی کہانی پر عدالت میں معافی مانگ لی، لیکن اسے اور جنگ اور جیو کو سزا نہیں ملی، یہ ہے کیونکہ وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ عمران خان نے ان کے خلاف لندن میں کیس کیا ہے، جہاں جیو کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر نہ صرف معافی مانگنی پڑے گی بلکہ جرمانہ بھی ہوگا، یہ ایڈیشنل ہے۔ اب یہ جہاں مرضی جائیں، جس عدالت میں جائیں، لیکن اب ان کے حساب کا وقت آ چکا ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز، بڑی تاریخی جملہ ہے، آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے میر شکیل کے حوالے سے۔ میر شکیل الرحمان نے خود ایک کیس کی سماعت کے حوالے سے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ صحافت نہیں، وہ کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں صحافت نہیں کر رہا، میں کاروبار کر رہا ہوں، فور گاڈ سیک، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو اب دیکھیں جی ان کا کاروبار کتنی دور تک جاتا ہے اور عمران خان ان کو کہاں تک پہنچا کر آتا ہے، یہ تو فیوچر فیصلہ کرے گا۔ دوسری اہم خبر جنرل فیض کے حوالے سے، وفاقی کابینہ نے دو جنرلز، جنرل فیض اور دوسرے جنرل اظہر عباس، دونوں سینئر جرنیل ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے شیئر کر دوں کہ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ سینیورٹی کے بیس پہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا رہا، بہت کم ہوا ہوگا، اگر ہوا بھی ہوگا تو۔ جنرل عاصم منیر سب سے سینئر جنرل تھے، اس سے پہلے پک اینڈ چوز ہوتا تھا، تھرڈ یا فورتھ نمبر پہ کسی بھی قابل جنرل کو اٹھا کر چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا جاتا تھا، لیکن جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پر یہ چیز نظر انداز کی گئی، اور پھر ایک اصول رکھا گیا جس کو کہتے ہیں کہ سینیورٹی کے بیس پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آپ پک کر کے کسی بھی جنرل کو آپ اگر سی او ایس لگا دیتے تھے تو پھر اصولی طور پر اور رسمی طور پر جو سینئر جنرلز ہوتے تھے وہ خود بخود ایک دستور تھا، ایک کہہ لیں کہ اصول بنا ہوا تھا، وہ لوگ خود ہی استعفیٰ دے کر ارلی ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جاتے تھے۔ لیکن اس بار ان یوزل چیز یہ ہوئی ہے کہ چوتھے اور پانچویں نمبر پر سینیورٹی کے حساب سے جونیئر جنرلز، جنرل فیض اور جنرل اظہر عباس، ان دونوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ جی ایچ کیو میں بھی کر سکتے تھے یہ اپنی سروسز کنٹینیو، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، جس پر جنرل فیض حمید پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر قربان ہو گئے۔ منصور علی خان نے اس پر ویڈیو بھی کی، ان کو بہت کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے رہے ہیں اور وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ لیکن اظہر عباس صاحب کے بارے میں یہ بالکل نہیں کہا جاتا تھا، چونکہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان دونوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ اظہر عباس صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر بھی بڑی انیوژل ہے کہ ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ فوری طور پر منظور کر لیا گیا، فوری طور پر منظور کر لیا گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کی وجوہات ابھی تک نہیں پتہ چل سکی، بٹ یہ انیوژل ایک چیز ہوئی ہے۔ جبکہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 10 تاریخ تک ریٹائر ہو جائیں گے، یہ اہم خبر تھی۔ اس سے جو اور بڑی اور اہم خبر آج کے حوالے سے جو سارا دن چلتی رہی وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب کی جھڑپ ہوئی ہے، اور تنویر الیاس صاحب کے مطابق شہباز شریف نے ان سے بدتمیزی کی ہے، انہیں کنسیڈر نہیں کیا، ان کے مسائل کو کنسیڈر نہیں کیا، کشمیر کے مسائل کو اگنور کیا ہے، کشمیر کے عوام کو اگنور کیا، اور پھر وہ اس معاملے کو
آپ کو پتہ ہے جس وقت کشمیر پہ کوئی بات آئے تو پھر بہت ساتھ ہی انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور وہ پھر ایک انٹرنیشنل اہمیت اختیار کر جاتی ہے. تو شہباز شریف کو میری رائے کے مطابق ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر، ایک بڑا غیر مناسب آج ہوا ہے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ منگلا ڈیم یونٹ 5 اور 6 کی جو تجدید کاری کی تقریب ہو رہی تھی آج، مطلب وہاں پہ ایک تقریب ہو رہی تھی جس سے شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے دوران ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے بیچ میں، انہوں نے ٹوکا ان کو. کوئی بات ڈیفینیٹلی اس تقریر سے پہلے بھی ہوئی ہوگی جس سے رانا تنویر صاحب کو بہت غصہ ہوگا، اور وہ ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے انٹرنیٹ پہ کہ ان کا جو غصہ ہے وہ بالکل تھم نہیں رہا، اور وہ تقریر میں بار بار ٹوکی جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے بعد میں جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے غصے کا جو اظہار ہے اس کی وجہ بتائی کہ وہ کیوں غصے میں تھے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس سے آپ کو بہت کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہ کیا اصل سٹوری کیا تھی پیچھے. خیر، تنویر الیاس صاحب کا موقف ہے کہ شہباز شریف کا رویہ بالکل بھی درست نہیں تھا، اور منگلا کے دورے کے دوران کشمیر پر کوئی بات ہی نہیں کی. اور میر پور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میر پور کے 10 میگا واٹ کا منصوبہ ایک لالی پاپ ہے، عوام کو ضرورت کے مطابق پانی دیا جائے، اور لوگ بجلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ رانا الیاس صاحب جو ہیں، تنویر الیاس صاحب، ان کا کہنا، اور بالکل بجا کہنا ہے. شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ رانا صاحب سے پہلے ہی ملاقات کر کے ان سے معاملات طے کر لینے چاہیے تھے. خیر، وہاں پہ ایک پولیٹیکل فضا بھی بنتی جا رہی ہے. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں بلدیات کے، وہاں پہ 2 فیزز ابھی تک ہوئے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ 7 اضلاع میں الیکشن ہو چکے ہیں. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے نظر آتی ہے، اور جو فضا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ کشمیر میں بھی اس وقت ون ون سچویشن میں ہے. پنجاب میں تو انہیں الیکشن کیمپین کی ضرورت ہی نظر نہیں آتی. اور اب عمران خان کا جو اگلا ہدف ہے وہ ہے سندھ. کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور الیکشنز کب ہوں گے اس پر بھی ہم ظاہر ہے فیوچر کا ویٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہیں میں آپ سے ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوتا رہوں گا، اور اسی طرح آپ کو باخبر رکھوں گا. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.